بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب خیار عیب، یعنی عیب کی وجہ سے جو اختیار حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں یہاں سے بیان کریں گے۔ وَإِذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ۔ مشتری جب مبیع میں کسی عیب پر مطلع ہو، خبردار ہو، فَهُوَ بِالْخِيَارِ تو اسے اختیار ہوگا، ان شاء اخذہ بجمیع الثمن چاہے تو کل قیمت پر جو ثمن طے ہوا ہے اس پر اس مبیع کو رکھ لے، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ اور چاہے تو واپس لوٹا دے۔ لِأَنَّ مطلق العقد یقتضی وصف السلامتی اس لیے کہ جو مطلق عقد ہے، عقد بیع ہے، وہ سلامتی کے وصف کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ تقاضا کرتا ہے کہ بھئی جب آپ کوئی چیز خریدو، عقد کرو، تو جو مبیع آپ کو دی جائے وہ کیا ہے، سلامت ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ فعند فواتہ یتخیر اور اس کے فوت ہونے کے وقت مشتری کو اختیار ہوگا، کیوں؟ کئی لا یتضرر بلزوم ما لا یرضی بہ تاکہ مشتری کو ضرر نہ ہو، بلزوم ما لا یرضی بہ اس چیز کے لازم ہونے سے جس پر وہ راضی نہیں ہے۔ ظاہر ہے مشتری کوئی بھی شخص کوئی چیز خریدے گا تو عیب دار چیز تو نہیں خریدے گا، تو ایسی عیب دار چیز پر تو وہ راضی نہیں ہوگا، تو اگر خیار اس کو نہ دیا جائے تو پھر وہ جس چیز پر راضی نہیں ہے اس چیز کے لازم ہو جانے کی وجہ سے اسے ضرر واقع ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ وَلَيْسَ لَهُ أَن يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَ النُّقْصَانَ اور مشتری کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مبیع کو روک لے اور نقصان لے لے۔ مثال کے طور پر اگر کسی چیز کی قیمت 1000 روپے تھی اور مشتری نے وہ خریدی، پھر اس میں عیب ظاہر ہوا، اور عیب ایسا ہے کہ مطلب اس کی قیمت 200 روپے کم ہو جاتی ہے، 800 کی ہو جاتی ہے، تو اب مشتری یہ نہیں کر سکتا کہ بھئی وہ قیمت رکھ لے اور 200 روپے لے لے واپس، ایسا نہیں کر سکتا۔ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِّنَ الثَّمَنِ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ مجرد عقد میں کیا ہے، ثمن کی کوئی بھی چیز اوصاف کے مقابلے میں نہیں آتی ہے، یعنی اور کسی بھی چیز کا جو وصف ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوتا ہے۔ وَلِأَنَّهُ اور ایک تو یہ ہو گیا کہ ثمن اوصاف کے مقابلے میں نہیں آتا، تو وصف کم ہوا ہے سلامتی کا تو اس کی وجہ سے قیمت کم نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہاں بائع کو بھی کیا ہے، ضرر واقع ہوگا۔ کیوں بائع کو ضرر واقع ہوگا؟ اگر یہ مثال کے طور پر 800 روپے میں قیمت لیتا ہے، 200 روپے واپس لیتا ہے اور چیز رکھ لیتا ہے عیب والی، تو بائع کے لیے کیا ہوگا کہ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَى بِزَوَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِأَقَلِّ مِنَ الْمُسَمَّى کہ بائع راضی نہ ہوگا مبیع اس کے ملک سے نکل جائے اس قیمت سے، اس طے شدہ قیمت سے کم سے، یعنی جو قیمت طے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے 1000 روپے طے ہوئی تھی، اب اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں مبیع رکھ لیتا ہوں، 200 روپے مجھے واپس دے دے، تو اس چیز کی قیمت 800 روپے ہو گئی۔ ظاہر ہے بائع نے تو 1000 میں بیچنے پر راضی ہوا تھا، اب وہ 800 پر کیا ہے، راضی نہ ہوگا، تو اب وہ مبیع اس کی ملک سے 800 میں نکل رہی ہے تو بائع اس پر راضی نہیں ہوگا، فَيَتَضَرَّرُ بِهِ تو یہاں بائع کو بھی تکلیف ہوگی۔ ٹھیک ہے، وَدَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ الْمُشْتَرِ مُمْكِنٌ بِالرَّدِّ تو اب مشتری کو جو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا کیا، تو کہہ رہے ہیں کہ مشتری کو جو ضرر ہے اس کو کیا ہے، واپس کر کے دور کرنا ممکن ہے، کہ پوری مبیع ہی لوٹا دے، پورے پیسے واپس لے لے، یہ ممکن ہے، لیکن اگر قیمت جو نقصان ہے اس کا لیتا ہے تو پھر بائع کو تکلیف ہوگی، کیا ہے، جس کا کیا ہے، دفع کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، تو بدون تضرر ہی بغیر بائع کو تکلیف پہنچائے،
یعنی پوری چیز واپس دے دیں گے، مشتری پوری چیز واپس دے دے گا، پوری قیمت لے لے گا تو بائیں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ چیز بائیں کو واپس مل گئی۔ لیکن اگر وہ آدھی جتنے پیسے نقصان ہے اتنے لیتا ہے تو بائیں کو کیا ہے، اس میں نقصان ہوگا۔ والمراد به عیب کان عند البائع ولم یرہ المشتری عند البیع۔ اب عیب سے مراد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ عیب ایسا ہو جو بائع کے پاس ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور ولم یرہ المشتری، اور مشتری نے اسے نہ دیکھا ہو، عند البیع، بیع کے وقت، یعنی بائع کے پاس وہ عیب ہوا ہو اور مشتری کو پتہ نہ ہو خریدتے وقت کہ وہ عیب اس میں ہے، ولا عند القبضے، اور نہ ہی قبضے کے وقت اسے پتہ چلا ہو اس عیب کے بارے میں، لأن ذالک ردم بھی، اس لیے کہ اگر خریدتے وقت یا قبضہ کرتے وقت مشتری کو عیب کے بارے میں پتہ چل گیا، پھر بھی وہ خرید رہا ہے یا پھر بھی قبضہ لے رہا ہے، وہ لوٹا نہیں رہا ہے، تو گویا کہ وہ اس کی جانب سے کیا ہوگا، رضا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا عیب سے مراد کیا ہے کہ اسے علم نہ ہو خریدتے وقت یا قبضہ کرتے وقت، بعد میں علم ہوا۔ اب عیب کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تعریف کیا ہے عیب کی؟ وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ فِي عَادَةِ التِّجَارَةِ فَهُوَ عیب۔ تو ہر وہ چیز جو تاجروں کے عادت میں ثمن کے کم کرنے کو لازم کرے، یعنی جس کی وجہ سے عرف تاجروں کے عرف میں اس چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے، تو وہ چیز کیا ہے؟ فَهُوَ عیب، تو وہ عیب ہوگی۔ لأن التضرر بنقصان المالیت، اس لیے کہ جو ضرر ہوتا ہے وہ مالیت کی کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو چیز کی کمی، مال ہی قیمت ہی کم ہو جائے گی تو ظاہر ہے تکلیف ہوگی، ضرر ہوگا۔ وذالک بانتقاص القیمت، اور یہ کیسے ہوگا، یہ ضرر کیسے ہوگا، یہ نقصان کیسے ہوگا مالیت میں؟ یہ مالیت میں نقصان قیمت کے کم ہونے سے ہوگا۔ بل مرجع فی معرفته عرف اہلہ، اور جو قیمت کی معرفت ہے وہ کیا ہے، وہاں اہل عرف ہے، جو وہاں کے اہل ہیں ان کے عرف کے مطابق ہوگا، ان کی طرف اس کا رجوع ہوگا۔ تو مطلب جو بھی عیب ہوگا وہ وہاں تجار کی جو عرف میں وہ اس کی قیمت میں کمی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے اعتبار سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والإباق والبول في الفراش والسرقة في الصغير عيب ما لم يبلغ، فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ۔ کہہ رہے ہیں کہ اباق یعنی غلام کا بھاگ جانا، ٹھیک ہے، مولا سے غلام بھاگ جاتا ہے، والبول فی الفراش، اور بستر میں پیشاب کر دینا، بس سرقۃ، اور چوری کرنا، فی الصغیر عیب، یہ نابالغ سمجھدار بچے میں عیب ہے، ما لم یبلغ، جب تک کیا ہے وہ بالغ نہ ہو، یعنی غلام بائے کے پاس جو ہے بچہ ہے سمجھدار، 5 سال کا بچہ ہے، اور وہ بستر میں پیشاب کر دیتا ہے یا بھاگ جاتا ہے یا اس کے پاس بھاگ گیا تھا یا چوری کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عیب ہے۔ اگر اس نے صغر ہی کی حالت میں چھوٹا تھا اس کو بیچ دیا مشتری کے پاس، اور اس نے چوری کی یا اس نے وہ بھاگ گیا غلام یا پیشاب کر دیا بستر میں، تو یہ عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے مشتری کیا ہے، واپس لوٹا سکتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَیْبٍ حَتَّى يُعَاوِدَهُ، پھر اگر وہ بالغ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو بالغ ہو گیا تو فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَیْبٍ، تو یہ عیب نہیں ہوگا، حَتَّى يُعَاوِدَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ، یہاں تک کہ وہ عیب کیا ہے، بلوغیت کے بعد بھی لوٹ آئے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ یہ چیزیں جو بیان کی گئیں، چوری کرنا، بھاگ جانا اور بستر میں پیشاب کر دینا،
اللہ الرحمن الرحیم والاباق والبول فی الفراش والسرقۃ فی الصغیر عیب ما لم یبلغ۔ اباق یعنی غلام کا بگوڑا ہونا، بھاگ جانا، والبول فی الفراش بستر میں پیشاب کر دینا، والسرقۃ فی اور چوری کرنا، فی الصغیر عیب یہ نابالغ سمجھدار بچے میں عیب ہے، ما لم یبلغ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ فَإِذَا بَلَغَ جب بالغ ہو گیا، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَیبٍ تو یہ عیب نہ ہوگا، حتیٰ یعاودہ یہاں تک کہ وہ بعد البلوغی بلوغیت کے بعد واپس لوٹ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر غلام ہے یا لونڈی ہے اور وہ بچہ ہے مطلب بائے کے پاس، اور وہ بچپن ہی میں چوری کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، یا بھاگ جاتا ہے یا بستر میں پیشاب کر دیتا ہے، تو یہ کیا ہے، ایک عیب ہے۔ تو اگر بائے نے بیچا اس کو، بچے ہی کو، اور وہ مشتری کے پاس بھی اگر پیشاب کر دیتا ہے بستر میں، یا بھاگ جاتا ہے یا چوری کرتا ہے، تو مشتری کو کیونکہ یہ عیب ہے تو خیار عیب کی وجہ سے اس بچے کو واپس کرنا کیا ہے، جائز ہے اور واپس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بچپن کا عیب، بچپن میں یہ چیزیں پایا جانا اور بلوغیت کے بعد پایا جانا، ان دونوں کے اسباب مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے جیسے اگر کسی بائے کے پاس کوئی بچہ تھا اور اس میں یہ عیب تھے، پھر اس نے مشتری کو بیچ دیا، ٹھیک ہے، مشتری کے پاس یہ چیزیں نہیں پائی گئی بچپن میں، لیکن بالغ ہو جانے کے بعد وہ چیزیں پائی گئی، تو اب مشتری کیا ہے، اس کو واپس نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ دونوں کے اسباب الگ ہیں۔ بچپن کے جو یہ عیب تھے اس کے سبب الگ ہے، بالغ ہونے کے بعد یہ جو عیب پایا جا رہا ہے اس کا سبب الگ ہے۔ ہاں اگر مشتری کے پاس یہ جو بائے کے پاس یہ جو غلام تھا، وہ بالغ ہونے کے بعد اگر یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، بالغ ہونے کے بعد بھی وہ اگر پیشاب کر دیتا ہے یا بھاگ جاتا ہے یا چوری کرتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد بائے نے مشتری کو بیچا اور وہاں پر بھی مشتری کے پاس یہ چیز پائی گئی، تو اب مشتری بالغ ہونے کے بعد بھی کیا ہے، ریٹرن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس کو مزید بتا رہے ہیں، وَمَعْنَاهُ إِذَا ظَهَرَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ فِي صِغَرِهِ معنی کیا ہے اس کا، کہ یہ چیزیں بائے کے پاس بچپن ہی میں پائی جائیں، یعنی غلام کے بچپن ہی میں یہ چیزیں پائی جائیں، ثم حدثت عند المشتری فی صغرہ اور پھر مشتری کے یہاں بھی بچپن ہی میں یہ چیز حادث ہو، تو بچپن میں وہاں پر تھی تو عیب تھی، ان کی سبب ایک ہی تھا، اور مشتری کو بیچ دیا، پھر وہاں پر بھی یہی چیز پائی گئی، تو چونکہ یہ عیب ہے تو فَلَهُ أَن يَرُدَّهُ تو اب مشتری کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اسے واپس لوٹا دے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ عَيْنُ ذَلِكَ اس لیے کہ یہ جو چیز مشتری کے پاس عیب جو دکھا ہے، یہ وہی عیب ہے جو بائے کے پاس بھی تھا، کیونکہ دونوں کا سبب بچپن میں ایک ہی ہوتا ہے۔ وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَمْ يَرُدَّهُ اور اگر بچپن میں بائے کے پاس یہ عیب تھا لیکن بائے نے بیچ دیا، مشتری کے پاس یہ بالغ ہونے کے بعد ظاہر ہوا، لم یردہ تو اب کیا ہے، اس کو واپس نہیں کر سکتا، لأنہ غیرہ اس لیے کہ اب یہ جو بالغ ہونے کے بعد جو مشتری کے پاس یہ چیزیں ظاہر ہوئی وہ کیا ہے، پہلے جو بائے کے پاس بچپن کی حالت میں تھی اس کا الگ ہے۔ اور یہ کیسے الگ کیوں ہے، کہہ رہے ہیں کہ وَهَذَا لِأَنَّ سَبَبَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَخْتَلِفُ بِالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان اشیاء کے جو اسباب ہیں، چوری کرنا، ٹھیک ہے، پیشاب کر دینا بستر میں، بھاگ جانا، بچپن اور بڑے ہونے میں جو ان کے اسباب ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بس طریقۃ لقلۃ المبالات، ٹھیک ہے، جو سوری فل بولو فی الفراش فی الصغر لضعف المسانتی تو جو بستر کا میں پیشاب کر دینا یہ جو بچپن میں ہوتا ہے وہ مثانہ کے کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مثانہ میں جو بچوں کو عموماً کمزوری ہوتی ہے تو وہ روک نہیں پاتے ہیں۔ بعد الکبر لداء فی الباطن اور جو بڑے ہونے کے بعد اگر کسی کو یہ ہے تو وہ کیا ہے، اندرونی کوئی بیماری ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں کے اسباب مختلف ہو گئے۔
والإباق في الصغر لحب اللعب، والسرقة لقلة المبالاة، اور اباق جو ہے پگوڑا ہونا ہے وہ بچپن میں کیا ہے، کھیل کود سے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بچہ کھیل کود کی وجہ سے بھاگ جاتا ہے بار بار۔ اس طرح سرکہ جو ہوتا ہے وہ لقلت المبالاة، چیزوں کی کیا ہے پرواہ نہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عزت وغیرہ کی اس کو، ان کے بچوں کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے تو وہ کوئی بھی چیز کسی کی بھی لے لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے ایسا ان کو مطلب اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا ہے، تو قلت مبالات ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتا ہے۔ وہما بعد الکبر لخبث فی الباطن، اور بڑا ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد یہ دونوں چیزیں کیا ہے باطن کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر بائے کے پاس کوئی چیز، یہ ان تینوں میں سے کوئی چیز تھی بچپن میں اور اس کو بیچا، پھر بالغ ہونے کے بعد مشتری کے پاس وہ ظاہر ہوئی، تو مشتری اب کیا ہے وہ واپس نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ بائے کے پاس وہ کیا ہے جو عیب تھا اس کا سبب الگ تھا، مشتری کے پاس الگ تھا۔ ہاں اگر بائے نے بچپن ہی میں بیچ دیا اور بچپن ہی میں اگر اس کے پاس کیا ہے مشتری کے پاس عیب ظاہر ہوتا ہے تو ریٹرن کر سکتا ہے۔ والمراد من الصغیر من یعقل، اور نابالغ ہونے سے مراد یہاں پر من یعقل یعنی عاقل ہونا ہے، یعنی وہ عاقل ہو، سمجھدار ہو، کم سے کم 5 سال کا۔ فَأَمَّا الَّذِي لَا يَعْقِلُ فَهُوَ ضَالٌّ لا آبق، ہاں بالکل جو عقل ہی نہیں رکھتا، اتنا چھوٹا بچہ ہے 2-3 سال کا، تو وہ اگر چلا جاتا ہے تو اس کو ہم ضال کہیں گے، نہیں راہ بھٹک گیا ہے کہیں گے، نہ کہ اس کو ہم عابق کہیں گے، بھگوڑا کہیں گے۔ فلا يتحقق عیبا، تو اب یہ عیب کیا ہے ثابت نہیں ہوگا اگر 5 سال سے بھی چھوٹا بچہ چلا جاتا ہے تو۔ قال والجنون فی الصغر عیب ابدا، اور پاگل پن یہ صغیر میں عیب ہے، اور یہ کیا ہے ابداً یہ ہمیشہ ہی کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وَمَعْنَاهُ إِذَا جُنَّ فِي الصِّغَرِ فِي يَدِ الْبَاعِ، معنی یہ ہے کہ جب کیا ہے بائے کے قبضے میں بچپن میں وہ مجنون ہوا، یہ پاگل پن اس پر طاری ہوا، ثم آوَدَهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِ فِيهِ أَوْ فِي الْكِبَرِ، پھر مشتری کے پاس بچپن میں یا بڑے ہونے کے بعد بھی کیا ہے پاگل پن لوٹ آیا، نے اس کو واپس پاگل پن کا دور آ گیا، یردہ، تو یہ پھر بھی واپس کرے گا، چاہے وہ بچپن میں آیا چاہے بالغ ہونے کے بعد پاگل ہو، مشتری کے پاس دونوں صورتوں میں واپس کرے گا۔ کیوں؟ لأنہ عین الاول، کیونکہ جو جنون ہے وہ کیا ہے جو بالغ ہونے کے بعد مشتری کے پاس ظاہر ہو چاہے پہلے ظاہر ہو، وہ پہلے والا ہی ہے جو بائے کے پاس ظاہر ہوا تھا، وہی عیب ہے۔ اذا السبب فی الحالتین متحد، کیونکہ صغر سے بالغ ہونے سے پہلے اور بالغ ہونے کے بعد دونوں حالتوں میں جو جنون کا جو سبب ہے وہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہوا فساد العقل، اور وہ عقل کا فاسد ہونا ہے، کیونکہ پاگل آدمی کب ہوتا ہے؟ جب عقل خراب ہو جاتی ہے، اور وہ چاہے اب بچپن میں ہو چاہے بڑے ہونے کی حالت میں ہو، دونوں صورتوں میں ایک ہی رہے گا۔ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَاوَدَةُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، اب انہوں نے جو متن میں ابداً لفظ لایا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مشتری کے پاس بھی وہ کیا ہے جنون آئے نہیں، یعنی کسی بھی جو بھی خیار عیب کب ہوتا ہے کہ بھائی مشتری بائے کے پاس کوئی چیز بیچ رہا تھا، اس میں عیب تھا، اس ٹھیک ہے اس نے مشتری کو بتایا نہیں اور مشتری خریدتے وقت اس پر مطلع نہیں ہوا، پھر بعد میں مشتری کو پتا چلے گا اس عیب کا تو وہ لوٹا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر یہ جنون اگر بائے کے پاس پڑا تھا اس کو غلام کو، پھر بیچنے کے بعد اگر مشتری کے پاس وہ پاگل ہوتا ہی نہیں ہے تو اب مشتری نہیں بیچ سکتا یہ کہہ کر کہ تمہارے پاس تو پاگل ہو گیا تھا، مشتری کے پاس بھی پاگل ہوگا، جب یہ عیب لوٹے گا تو کیا ہے رد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابدن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بائے کے پاس ایک بار طاری ہو جائے تو کیا ہے کافی ہو جائے گا، کیوں؟ لأن اللہ تعالی قادر علی ازالتی، کیونکہ اللہ تعالی اس کے کیا ہے جنون کے زائل کرنے پر قادر ہے، اس کو ختم کرنے پر۔ وَإِنْ كَانَ قَلَّ مَا يَزُولُ، اگرچہ جنون جو پڑتا ہے وہ کیا ہے کم ہی دور ہوتا ہے، فَلَا بُدَّ مِنَ الْمُعَاوَدَةِ لِلرَّدِّ، تو لوٹانے کے لیے اس کا کیا ہے دوبارہ لوٹنا ضروری ہوگا۔